حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا تعارف اور مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ آپ کا نام معاویہ اور کنیت عبد الرحمن تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمایا اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما اور انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے بعد آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد بنے۔ آپ دنیا و جاہ و جلال کے حصول کے باوجود نہایت درجے کے صبر تحمل مزاج تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے سامنے بڑی بد کلامی کی۔ کسی نے کہا آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے بڑا بہترین جملہ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ یہ واحد وہ مرد کلندر ہے جن کو دنیا کا یاد رکھے، دنیا کا کل جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل ہے اور اس میں سے 64,65,000 مربع میل پر 19 سال حکومت کرنے والا عظیم حکمران جن کو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ فرمایا 19 سال حکمرانی کی اور مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور 59 ہجری میں آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ 60 ہجری 22 رجب المرجب کو آپ کی وفات ہوئی۔ دمشق میں آپ دفن ہو گئے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں پہ ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ 22 رجب المرجب کو عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو ہم کونوں کی رسم کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کونوں کی رسم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ دشمنان صحابہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کی وفات پر اظہار مسرت کی ایجاد کے لیے انہوں نے 22 رجب معظم کو تاریخ وفات ہے اور یہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر کی کیا ہے ولادت کا دن ہے۔ اس کی خوشی کے لیے یہ کیا کرتے ہیں رسم مناتے ہیں۔ کونوں کی رسم کیا ہے؟ لوگوں میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ امام صادق کا کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دن ان کی کوئی جو ہے ولادت کا دن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں پر تو یہ چیز ایسے لوگوں کے ہاں عام ہو گئی ہے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بڑے زور و شور سے کونوں کی رسم کو منایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں اور اس سے بچائیں کہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ نے بغض رکھا، دشمنی رکھی تو نجات آپ کو نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، اگر تم کہو گے تو تم نجات سے محروم ہو جاؤ گے، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔